السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات اس مولوی کا ویڈیو بغور سنیں۔ گفتگو کا آج یہ ٹاپک ہے کہ میں آج حضرت شاہ بدیع الدین مدار قدس سرہ الشریف کے بارے میں بیان کرنے والا ہوں۔ حضرت شاہ بدیع الدین مدار قدس سرہ الشریف کے جو ماننے والے ہیں، ان سے بیجا عقیدت رکھنے والے ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب دیکھیے کہ اگر حضرت شاہ بدیع الدین مدار قدس سرہ الشریف کا سلسلہ بیعت سوخت ہوتا تو پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی سلسلے سے بیعت کرنے کی اجازت نہ ہوتی، مگر ان کو اسی سلسلے سے بیعت کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی وہ یہ مانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی سلسلے سے بیعت کرنے کی انہیں اجازت ہے، انہیں اسی سلسلے کی اجازت ہے۔ تو دیکھیے آج میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فتویٰ پڑھ کر کے سناؤں گا، جس سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور یہ صاف ہو جائے گا کہ حضرت شاہ بدیع الدین مدار قدس سرہ الشریف کا جو سلسلہ بیعت تھا وہ منسوخ تھا، سوخت ہو گیا تھا، اور یہ بات سبع سنابل شریف میں بھی تحریر فرمائی، ایسا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو دیکھیے میں فتویٰ پڑھ کر سنا رہا ہوں، آپ بغور سماعت فرمائیں اور اس کو سمجھیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ مدار صاحب کا سلسلہ بیعت کرنے کا ہے یا نہیں تھا یا توڑ دیا؟ کیا ان کے خاندان میں بیعت ہونا روا ہے یا نہیں؟ کل وجہ تسمیہ اس سلسلے کی تحریر فرمائیے۔ بینوا تؤجروا، بیان کیجئے اجرت دیے جاؤ گے۔ الجواب: حضرت شاہ بدیع الدین مدار قدس سرہ الشریف اکابر اولیاء اعظام سے ہیں، مگر ولی ہونے کو یہ ضروری نہیں کہ اس سے سلسلہ بیعت بھی جاری ہو، جیسا کہ حضرت سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی قدس سرہ السامی نے سبع سنابل شریف میں فرمایا۔ تو جسے بیعت صحیحہ سلاسلہ نافذہ میں ہو وہ اپنے مشائخ سے تبرکاً اس سلسلے کی بھی سند لے لے تو حرج نہیں، اور اسی پر اکتفا۔ اور خصوصاً اہل فسق جو اکثر اس سلسلے کا غلط نام بدنام کرنے والے ہیں، ان سے رجوع یہ باطل اور ممنوع ہے، واللہ تعالی عالم۔ دیکھیے میں نے آپ کو فتویٰ پڑھ کر سنایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس سلسلے سے اجازت ہے وہ محض تبرک کے لیے ہے، یعنی بیعت کرنے کی نہیں ہے بلکہ تبرکاً ہے۔ جو اوراد و وظائف کیے جاتے ہیں اس اعتبار سے اس سلسلے کی آپ کو اجازت حاصل ہے، ویسے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت شاہ بدیع الدین مدار قدس سرہ الشریف کا جو سلسلہ بیعت ہے وہ منسوخ ہے۔ باقی جو حضرات کو ان کے سلسلے کی جو اجازت ہے وہ اجازت صرف بطور تبرک ہے، بطور بیعت کرنے کے نہیں ہے۔ آپ نے اس مولوی کا ویڈیو سن لیا ہوگا جو سرکار سیدنا بدیع الدین قطب المدار مدار العالمین کے سلسلے کے تعلق سے خرافات بک رہا ہے۔ کہتا ہے کہ سرکار سیدنا بدیع الدین قطب المدار مدار العالمین کا سلسلہ سوخت ہے اور وہاں بیعت و خلافت نہیں دی جاتی ہے، جبکہ حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد ہر نسب و حسب منقطع ہو جاتا ہے مگر میرا باقی رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر کی خوشخبری دیتے ہوئے تسلی دی کہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار سیدنا سید بدیع الدین قطب المدار مدار العالمین کا سلسلہ 6 واسطوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔
یہ مولوی سلسلے سوخت کی بات کرتا ہے، بلکہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور سرکار مدار پاک کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے 6 واسطوں سے۔ اب یہ مولوی تکرار کر رہا ہے، حدیث کا انکار کر رہا ہے۔ آئیے حضرات ہم ایک چیز اور آپ کو دکھاتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ آپ کو دکھا رہا ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت کو سلسلے بدیہ مداریہ 13واں سلسلہ بدیہ مداریہ حاصل ہے، خلافت حاصل ہے، اور یہ ایک آپ کو فتویٰ دکھا رہا ہے کہ جس فتوے سے اعلیٰ حضرت کے فتوے سے کہہ رہا ہے وہ مجھے اجازت ملی، لیکن اجازت یہ نہیں ہے کہ آپ مرید کریں۔ اور جو یہ مولوی فتویٰ دکھا رہا ہے یہ فتویٰ احمد رضا کا نہیں ہے، یہ جھوٹا فتویٰ ہے، اور اس فتوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کے نیچے تحریر نام نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات جس کا لکھا ہوا ہے یہ جھوٹا فتویٰ ہے، یہ اپنے پاس سے لکھا ہوا فتویٰ۔ میں بھی آپ کو ایک بریلی کا فتویٰ دکھاتا ہوں، اسکرین پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، فقیر مصطفیٰ رضا قادری جو بریلی سے فتویٰ شائع ہے۔ علماء دین کیا فرماتے ہیں آپ یہ اسکرین پہ ہیں، جس نے سلسلے مداریہ کو برا کہا، غلط کہا، وہ شمر ہے۔ مصطفیٰ رضا قادری لکھتے ہیں بریلی سے شائع ہے کہ وہ اور سلسلے مداریہ جاری اور ساری ہے، اس فتوے پہ لکھا ہوا ہے، اور اس سلسلے کو جو برا کہے وہ شمر ہے، اور اس میں بیت و خلافت دی جاتی ہے، پیرا مریدی جاری و ساری ہے۔ جیسے ہر سلسلے ایک سلسلہ ہے، اسی طریقے سے سلسلے مداریہ بھی انہی سلسلوں سے اول سلسلہ ہے۔ اور جس کتاب کی یہ بات کر رہا ہے، جس کتاب کی یہ دلیل دے رہا ہے، وہ کتاب جس میں کفریات بھرا ہوا ہے، اور مولوی بیان کرتے ہیں کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ سے مقبول ہے، اور جو اس کتاب کو نہیں مانتا وہ سنی نہیں ہے۔ آئیے میں اس کتاب کی عبارتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سبع سنابل جس میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو ماں باپ کو جہنمی لکھا، وہی سبع سنابل۔ آئیے ایک اور عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نماز سے بہتر شمع ڈھولتا سے۔ دیکھ لیجئے اسکرین پر۔ آئیے ایک اور عبارت آپ کو دکھاتا ہوں۔ قوالی ہوتی ہے تو حضرت خضر علیہ السلام جوتیوں کی رگوالی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سبع سنابل کی عبارتیں دیکھ لیں آپ۔ عطائے رسول خواجہ غریب نواز اللہ کے اتنے بڑے ولی، ان کی شان میں گستاخی کی گئی اسی کتاب میں۔ دیکھیے شخص آپ کے پاس آیا اور کہا ہم کو مرید کر لیجئے، تو خواجہ غریب نواز نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، جب آپ کو مرید کریں گے۔ اس نے پڑھ لیا، آپ نے اس کو مرید کر لیا۔ یہ خرافات اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور آپ عبارت دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مولائے کائنات علی مرتضیٰ کے اوپر شمع کی تہمت لگائی گئی، نظام الدین اولیاء کی شان میں گستاخی کی ہے، اپنے پیر و مرشد کے اوپر انگلی اٹھائی ہے۔ اس طریقے سے اس کتاب میں تمام کفریہ عبارتیں بھری ہوئی ہیں۔ آپ اس کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا اس کتاب کی کیا حقیقت ہے۔ اور یہ کتاب کوئی معتبر نہیں ہے، اس کتاب میں صرف کفر ہی کفر بھرا ہے، جس میں سلسلے مداریہ کو بھی سوخت لکھا گیا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب اس طریقے سے اس میں تمام کفر لکھا ہے تو اس میں سلسلے مداریہ سوخت لکھا ہے تو کون سی بڑی بات ہے۔ آپ اس کتاب کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، اور میں نے اسکرین پر آپ کو دکھا بھی دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔